السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو ولاگ۔ جی آج ہم موجود ہیں ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی میں، اور یہاں پر جو ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے پروگرام کا رکھا گیا ہے، اور اس میں تقریر اور نعت کمپٹیشن رکھا گیا ہے۔ نعت کمپٹیشن ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ جو اس سے ونر ہوں گے سب کو جو ہے ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا، ان کو جو ہے انعام بھی دیا جائے گا۔ اور جو ہے یہاں پر جو سب سے پہلی جو باری ہمارے بہت پیارے بھائی میرے سینئر صحافی جو کہ شاہد بھائی گوڑی صاحب ہیں، ان کی جو ہے سب سے پہلا نمبر ان کا ہے، اور وہ اپنی پیاری اور میٹھی آواز میں پہلے حمد کا آغاز کریں گے، حمد پر کے سنائیں گے سب کو، اور پھر آگے پروگرام کا آغاز ہوگا، سٹارٹ ہو جائے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی دی جو نہ بے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر میں رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر میں رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو کھانا ہے شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ Colleagues, my dear students and all contestants, Assalamu alaikum warahmatullah. آج کی محفل جو ہے وہ محفل ہے جو شاید ہم سب کا ارمان ہوتی ہے۔ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، اگر ہم اسلام میں پیدا ہو گئے تو شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہمیں مل گیا۔
کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اس ٹائم جب اسلام آیا اصحاب کرام نے کیا مشکلات اٹھائی, کن مشکلوں سے وہ گزرے, اور آج ہمیں جو مل گیا کیا ہم اس کو اس طرح سے صرف ہم نام کے مسلمان ہیں یا واقعی ہم مسلمان ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے, کیونکہ نیو جنریشن ہماری ساری پڑھائی بھی کرتی ہے, ایجوکیشن بھی لیتی ہے, لیکن میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ سے میں بھی اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ایجوکیشن میں تو شاید جا رہے ہوں گے, اپنی اپنی فیلڈ میں تو ایکسپرٹ ہوں گے, لیکن ریلیجیس نالج کے لحاظ سے شاید وہ زیرو پہ ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے, مسلمان کیا ہے. جس طرح ابھی حافظ ولی صاحب نے کہا کہ فلسطین میں کیا گزر رہی ہے ان لوگوں پہ, کس طرح وہ جنگ میں ہیں اور کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو کیا ہم میں وہ جذبہ ختم ہو گیا؟ سر اکبر شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں جو ریلیجیس لیڈر ہیں ہمارے JNU کے, اور انشاءاللہ یہ کمپٹیشن رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچوں میں, ہمارے جو یوتھ ہے اس میں یہ جوش اور جذبہ پیدا ہو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا کیا ہے. صرف ہم ایک شوق کر لیتے ہیں, میلاد منا لیتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن جس طرح ہر چیز کی نالج لیتی ہے اس طرح اس کمپٹیشن میں بھی آئے, اسلام میں آئے. کاپی کرنا ہے تو اپنے ریلیجن کو کاپی کرو, آگے بڑھو, اور میرے خیال میں دین اور دنیا سب کچھ مل جائے گا. تو کہاں میں کہاں, نبوت کا 10واں سال ہے, اپنے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کا غم اور طائف والوں کے دعوت سے انکار کی فکر دل میں لیے آقائے دو جہاں طائف سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں. کیسے میں طائف والوں کی رونق جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ کے رسول پر پتھر برساتے ہیں. آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور ہے, نالے پاک خون میں تر ہیں. کیسے میں فرشتے اترتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجئے ان دو پہاڑوں کے بیچ طائف کو دبا دیا جائے گا. جواب آتا ہے نہیں نہیں, مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی امید ہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے. جناب اعلیٰ رحمت للعالمین, محسن انسانیت, محبت, صبر, احسان, حسن سلوک اور درگزر کی مثال قائم کرنے والے میرے نبی کہ جن کے لیے رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جناب اعلیٰ منظر بدلتا ہے. ٹھیک 11 سال بعد وہ مسلمان جو چند افراد کی تعداد میں تھے آج 10,000 کا لشکر لیے مدینے سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں. کفر مکہ اس خوف میں ہے کہ آج بدلے کا دن ہے, کہ آج ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے, کہ آج ان کی عورتوں اور بچوں کو بازاروں میں فروخت کیا جائے گا. مگر رحمت للعالمین کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج کے دن سب کو معاف کیا گیا. جناب اعلیٰ حضور کی یہ ادا تھی کہ ہر شخص عاشق رسول بن گیا اور پکار اٹھا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, بلند و بالا ہمارا نبی. آبے کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. جناب اعلیٰ رب کائنات کی کلام مبین میں کہے ہوئے الفاظ ثبوت صداقت بن گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام, سامعین گرامی اور میرے ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے جب یہ موضوع ملا تو میرا دل کھلا, دماغ سوچوں کا مرکز بنا
اور جسم کا رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنی ہے۔ جی ہاں، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، یقین مانیے کہ جب میں سیرت النبی کے موضوع کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والا خیر البشر یاد آتا ہے۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والا خیر البشر یاد آتا ہے، اور جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والا یاد آتا ہے۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا کرتے نظر آتے ہیں۔ میں اس کی سیرت کی کیا بات کروں؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب اعلیٰ، میں کیا رسول کی تعریف کروں؟ رسول کی تعریف قرآن مجید میں ہر جگہ ہے۔ قرآن مجید ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ معزز سامعین، رسول صرف ہمارے ہی رسول نہیں، پورے کائنات کے رسول ہے، پورے مخلوق کے رسول ہے، وہ زمین کے بھی رسول ہے، وہ آسمان کے بھی رسول ہے، وہ چاند کے بھی آقا ہے، وہ سورج کے بھی آقا ہے، وہ ستاروں کے بھی مولا ہے، وہ سیاروں کے بھی مولا ہے۔ ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں، ان سے زیادہ کوئی جمیل نہیں، ان سے زیادہ کوئی سخی نہیں۔ رسول وہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائی اور برائی کے کاموں سے روکا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کے پیارے ہیں محمد۔ یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو کھلا بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے اور زمین سے آسمان تک کی خلا کو خوراک بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کی خلا پر ہو جائے گی، لیکن میرے پیارے نبی کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ جناب صدر، آئیے 1445 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا تیارہ نہ تھا، ایٹم کی آندھی نہ تھی، مشینوں کی کڑکڑاہٹ
जाता था। हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौरा दौर था, मुनाफत थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी। अमीर आदमी अपनी बेटी को पैदा होते ही दरगोर कर देते थे और गरीब आदमी की बेटी को जिंदा रखा जाता था। वो इसलिए कि वो जवान होकर अल्लाह की हमें इसको पूरा करे। ताकतवर कमजोर पर हावी था और गुलामों के साथ वो सलूक किया जाता था जिसे देख कर रोकते कर ले जाते थे। जावेद सदर उस वक्त आमना का लाल, मक्का का अज़म, आगोश हलीमा की जीनत ने अपने नारे ने मुक़द्दस से अर्श को सरफराज फरमाया। नफरत की औरानें मालिक पड़ गई और जिब्रील की परवाज़ हो गई। हुजूर दुनिया अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते सीनों का जब उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए, इंसानों को जीने का शौक़ आया। जावेद सदर, सोचने की बात है, अगर आकाए नामदार सरवरे कायनात हुकुमुल मुरसलीन तशरीफ ना लाते तो आज हम किन अंधेरों में भटक रहे होते और ना जाने किस किस दर की खाक छान रहे होते। जावेद सदर, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 1 या 100 आयतों में नहीं बल्कि 1400 आयतों में नाज़िल फरमाया और ये सारी आयत मेरे नबी का इखलाक बताती हैं। कुरान से मैंने पूछा, ऐ कुरान, ये तो बताओ मेरे नबी के हाथ मुबारक कैसे थे? तो कुरान ने कहा, वमारा बेटा इस हमेका वलाकिन हुवा हरमा। कुरान से मैंने पूछा, ऐ कुरान, ये तो बताओ मेरे नबी का इखलाक कैसा था? तो कुरान ने कहा, व इन्नका लअला अज़ीम। जावेद सदर, जिसकी सीरत की शान कुरान में कलाम इलाही गवाही देता हो, उसकी सीरत की शान जैसी कैसे बयान कर सकती है? सिर्फ इतना कहूंगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। Isarullah once again for the first position in debating competition. And now the much awaited second position, Varda Ansari. Varda Ansari is a student of first year DSN. Many congratulations, Isarullah. Of this thing. Indus College this thing. Many congratulations, Zaida Kareem. Alright, now the second prize. Hafiza Rukhsar Hussain from School of Nursing, JPMC. Hafiza Rukhsar Hussain, second position from the School of Nursing, JPMC Naat competition. Congratulations. Institute of Nursing. जी नाज़रीन, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है ख़त्म होने को जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग ये अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जो है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था माशाल्लाह। और नबी पाक के हवाले से जो है बहुत ही यानी कि प्यारी बातें हुई।